لیکن ایک مدرسے کا مولانا جس کی تنخواہ 2000 سے 3000 ہائی فائی اگر مدرسہ ہے تو 4000 نہیں، زیادہ سے زیادہ ہائی فائی ہے تو 5000 ہے میرے دوستوں، 5000 سے گھر نہیں چلتا۔ لیکن اس مدرسے کے مولانا کے بچوں کو دیکھیے، اس کے چہرے پہ بھی اللہ کا نور ہے، اور مدرسے کے مولانا کے بھی چہرے پہ اللہ کا نور ٹپکتا ہے۔ السلام علیکم سامعین، 2 جمادی الاولیٰ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 24 اکتوبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے احمد آباد چندہ ٹیم کی خدمت میں۔ ایک ویڈیو آپ نے سن لی ہے۔ یہ ایک آدمی داڑھی موڑا ہے، یہ قوال ہے اور یہ مہینے میں 50,000 لاکھ روپے کماتا ہے۔ اس کے باوجود یہ کن الفاظ میں اہل مدرسہ کا تعارف کرا رہا ہے اور کس طرح مدرسے والوں کی تعریف کر رہا ہے۔ یہ وہ ایمانی جذبہ ہے جس کی وجہ سے آدمی مدرسوں کی اہمیت کو سمجھ لیتا ہے۔ یہی جذبہ ہم چاہتے ہیں کہ گجرات جو احمد آباد کی ٹیم آتی ہے اس کے اندر ہونا چاہیے، لیکن اس کا فقدان پایا جا رہا ہے، یہ جذبہ نہیں پایا جا رہا ہے۔ اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو احمد آباد صدر دفتر میں لوگ بیٹھتے ہیں ان میں نامور مفتی ہے، بڑے بڑے علماء ہیں اور نامور ماہرین ہیں، دانشور ہیں۔ انہیں خدمت میں گزارش ہے کہ آپ بلا شبہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، آپ دفتر میں ہیں، آپ میں مفتی صاحبان ہیں، سب لوگ آپ کے اندر موجود ہیں، لیکن جو ٹیم آپ کی یہاں آتی ہے آپ اسے 2-3 بات سکھا کر بھیجیں۔ مثال کے طور پر معتبر ذرائع سے خبر یہ ملی ہے کہ مغربی اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے گاؤں کنڈا کلاں کے مدرسے میں ٹیم رات کو 11 بج کر کچھ منٹ پہ پہنچی ہے۔ ہمارے اس علاقے میں، ادھر جو مغربی یوپی کا علاقہ ہے، اس وقت چوروں کا شور تھا تو لوگ تقریباً 100 لڑکے پیچھے بھاگے، چور 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 کر کے پیچھے بھاگے، کافی دور تک کار لے کے پیچھے بھاگے۔ بڑی مشکل مدرسے کے ذمہ دار نے آ کر اس ٹیم کو بچایا۔ تو کیا یہ بے احترامی آپ کو اچھی لگتی ہے؟ یہ جبہ پوش ہیں، یہ ان کی تصویر دیکھیے، یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ کم علم لوگ ہیں اور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ تم حق بجانب ہو، اور یہ مدرسے والے چور ہیں جو امانت میں خیانت کرتے ہیں، اسے رات کو چھاپا مارو۔ تو رات کو 11 بج کر کچھ منٹ پر چھاپا مارنے کا نتیجہ ہوا کہ پورا گاؤں ان کے پیچھے بھاگا، پورے گاؤں میں ہنگامہ ہوا، 100 نوجوان لڑکے اکٹھے ہوئے، ان کے پیچھے لوگ مدرسے تک گئے۔ مدرسے والوں نے پتہ نہیں کیسے سمجھا کر ان لوگوں کو واپس کیا۔ کئی دن تک، بلکہ آج بھی یہ مسئلہ موضوع بحث بنا ہوا ہے کہ احمد آباد کی ٹیم آخر چوروں کے طریقے سے کیوں آئی تھی، رات کو 11 بجے کیا کر رہی تھی گاؤں میں آ کر۔ نمبر 2، یہی ٹیم پہنچی فرید آباد میں، جہاں ایک مدرسے کی مسجد میں عشاء کی نماز ہو رہی تھی، جماعت کھڑی ہوئی تھی۔ ٹیم کے جبہ پوش پہنچے، بجائے جماعت میں شریک ہونے کے وہاں پہنچ گئے اور ان میں لوگوں میں جا کر مدرسے میں چیکنگ کرنے لگے، الماری کھول، طلبہ کے بستر دیکھ، اور مطبخ میں جا گئے، ادھر جماعت ہونے لگ رہی، ادھر یہ وہاں کر رہے۔ لوگوں میں اتنا غلط پیغام گیا ہے اور لوگوں نے سوچا یہ کون لوگ ہیں۔ حد یہ کہ وہاں سے بہت جلدی جب لوگ بزدل ہو گئے وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اسی ہوتے ہوتے یہ فرید آباد ایک مدرسے میں پہنچے تو اس صورتحال کو دیکھ کر مدرسے کے محتمم مولوی عابد ندوی نے ٹیم کو یہ کہا کہ ہمیں کوئی چندہ نہیں چاہیے گجرات کا، ہم کبھی گجرات نہیں جاتے ہیں، نہ ہمارا کوئی مستقبل میں کوئی ایسا پلان منصوبہ ہے۔ صاف صاف منع کیا اور پوچھا کہ آپ یہاں کس طرح آ گئے ہیں، آپ چاہے مدرسہ دیکھ لیں لیکن ہمیں اس طرح کے چندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ محتمم نے صاف صاف منع کیا۔ اس طرح اس میں 2 باتیں ہیں۔ یہ جو آپ کی ٹیم ادھر آ کر ایک آتنکواد والا دہشت گرد طریقہ اپناتی ہے اہل مدارس کے لیے، اور رات کو وقت بے وقت چھاپا مارتی ہے، آخر یہ اسلام مذہب کا کون سا اصول ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اہل مدارس اکثر صحیح ہیں، وہ 2-4 ایسے ہیں، ان 2-4 کی بنیاد پر پورے مدرسوں میں اس طرح ماحول پیدا کرنا یہ اسلامی اصول کے خلاف ہے۔ اس سے پہلے ایک ہم عرض کر چکے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ وہاں ہم تصدیق دیں گے جہاں باہر کے 70 بچے ہوں گے۔ کیوں؟ 70 کی جو قید ہے یہ کوئی علم شریعت اصول نہیں ہے، نہ کوئی اسلام مذہب کا اصول ہے یہ۔ البتہ دارالعلوم دیوبند کا ہم دیکھتے ہیں، دارالعلوم دیوبند معیار کس کو مانتا ہے؟ پہلے بتا چکے کہ دارالعلوم دیوبند یہ کہتا ہے کہ جن مدارس میں باہر کے بیرون دارالاقامہ میں ہاسٹل میں رہنے والے 25 بچے ہیں ان کو دارالعلوم اپنی رابطہ مدارس سے ملحق مان لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ معیار 25 بچے ہیں۔ آپ جب تصدیق دیتے ہیں تو آپ 25 کی نشاندہی کر سکتے ہیں، 50 کی نشاندہی کر سکتے ہیں، 70 کر سکتے ہیں، 100 کی 150 کی آپ نشاندہی کر سکتے ہیں، لیکن 70 سے کم والے مدرسے کو ٹھگ بتانا
اور انہوں غیر معیاری بتانا یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان سب باتوں کا بنیادی مقصد یہ نہیں کہ ہم آپ لوگ خلاف ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ لوگ دفتر میں صدر دفتر میں ہیں، آپ کی جب ٹیم یہاں آئے تو رات کو چھاپا مارنے والا طریقہ اختیار نہ کرے، چور راستے اختیار نہ کرے، اور یہ نہ سوچے کہ اگر ہم نے 2-4 گھنٹے پہلے فون کر کے بتلا دیا تو اہل مدارس الیاذ باللہ کسی دوسرے مدرسے سے 50-60 بچے بلا کر آپ کو دکھلا دیں گے۔ ایسا نہ ہونے کا نہ یہ ممکن ہے، یہ صرف اپنے ذہن میں ایک بٹھایا ہوا مفروضہ ہے۔ بہرحال یہ چند میری معروضات ہیں۔ دوسرا عرض یہ ہے کہ جو وہاں کے اصحاب خیر ہیں، ہمارے چینل سے بہت لوگ وابستہ ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنا محاسبہ کریں اور اپنے گریبان میں جانگیں۔ آپ کی گجرات کی ٹیم جو یہاں آ کر کرتی ہے، آپ چندہ اس کی بنیاد پر نہ دیں، خود تحقیق کر کے آپ خود چندہ دیں۔ آخر میں عرض یہ ہے کہ اکثر جو مدارس ہیں 100 میں 90% وہ تقریباً ایسے ہیں جو جمادی الثانی کے آخر تاریخوں میں، رجب کے شروع میں تقریباً مقروض ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ مدارس کو کئی محاذ پر لڑنا پڑ رہا ہے، اہل محلہ سے لڑنا پڑ رہا ہے، کہیں اہل اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں ہم آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں، اور کچھ کمی آپ پوری کر دیتے ہیں، سرکار ہماری مخالف ہے ہی ہے۔ تو اتنی ساری مخالفت میں ایک مدرسہ چلایا جاتا ہے، اس پر آپ دھیان دیں، اور جب آپ ادھر ٹیم بھیجیں تو سمجھا کر بھیجیں۔